بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے طالب علم کے اخراج کی مختلف صورتیں، مختلف حالات اور واقعات کا جائزہ لیا جا رہا تھا، اور آج کی مجلس میں بھی ہم اسی بات کی طرف ہماری بات چیت رہے گی کہ طالب علم کا اخراج۔ طالب علم کا اخراج، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ طالب علم کا اخراج اگر خاص مزاج و مذاق کے تحت ہو، یا خاص کوئی ادارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خاص اغراض و مقاصد کی تشکیل میں مصروف ہوتے ہوں، اور اس میں خصوصی طور سے طالب علم ان حالات میں نہیں چل رہا ہوتا ہے، تو ایسے طالب علم کو دوسرے کسی ادارے کی طرف توجہ اور متوجہ کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ عمومی حالات میں اگر طالب علم نہیں چل رہا ہو تو فردی طور سے ان کے حالات کا، اسباب کا اور موانع کا جائزہ لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس چیز کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ کیا وجوہات ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر طالب علم نہیں پڑھ رہا اور نہیں وہ صحیح طور سے اپنے ان علم و عمل کی طرف نہیں آ رہا۔ اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ اساتذہ کی ذاتی محنت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ذاتی طور سے اس کا جائزہ لیا جائے، ذاتی طور سے اسباب کی طرف توجہ کی جائے، اور ان موانع کا ازالہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے طالب علم علم و عمل کی طرف نہیں بڑھ رہا ہو۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں عمومی طور سے جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہی ہوا کرتا ہے کہ ہم مناسب طریقے سے اس کی تنبیہ کرتے ہیں، مناسب اقدامات کرتے ہیں اور مناسب اصلاح کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا اخراج کر دیتے ہیں۔ یہ حالات جو عمومی طور سے پیش آتے ہیں یہ ہماری ناکامی ہیں، اس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ عمومی حالات میں ہم ایسا نہیں کریں، بلکہ اس سلسلے میں اساتذہ کو پورے طور سے خوب اپنے جتنا بھی تجربہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے طالب علم کی اصلاح و فلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، فردی طور سے اس کے حالات ان کو سمجھانے بجھانے کی طرف لے کے آنا چاہیے، ان کی تربیت کی طرف دیکھنا چاہیے، اصلاح کی طرف تنبیہ کی طرف کرنا چاہیے۔ کیا ایسے اسباب ہیں، کیا ایسے موانع ہیں کہ جو کہ وہ طالب علم کی طرف نہیں آ رہا، عمل کی طرف نہیں آ رہا، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں ایسے ہوا کرتی ہیں کہ جو کہ طالب علم کو مدرسے کے اصول اور قواعد کی طرف لے کے آتی ہیں، اسباب کی طرف لے کے آتی ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں اساتذہ کا بھی انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ جو کہ اساتذہ ایسے ہوں کہ جو کہ واقعتاً مخلص بھی ہوں اس طالب علم سے، اور واقعتاً ان کے سامنے بھی طالب علم کے تمام حالات و واقعات بھی سامنے رہتے ہوں، اور ایسے بھی اساتذہ ہوں جو کہ اس سے کی درسگاہ سے متعلق ہوں، اور ایک آدھ دو اساتذہ ایسے بھی ہونے چاہیے جو اونچے درجے کے ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض طبائع ایسے ہوتی ہیں، بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس طور سے کہ جب کوئی بڑا یعنی سمجھا رہا ہوتا ہے، کوئی بڑا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، تو شرمی میں اور بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے طالب علم علم و عمل کے میدان میں آ جاتا ہے اور آگے کی طرف چل نکلتا ہے، اور جو موانع ہوتے ہیں وہ بھی زائل ہو جاتے ہیں، اور اسباب کی طرف بھی نگاہ ہوتی ہے، اور اسباب بھی طالب علم کے حالات کے موافق ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا اور بڑے اساتذہ کا سمجھانے بجھانے میں بہت اہم کردار ہوا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرپرستان سے رابطہ جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور سے خصوصاً بڑے مدارس میں نہ داخلے کے وقت اس بات کی طرف توجہ ہوتی ہے، نہ درمیانے سال میں، نہ ہی سال کے آخر میں، کہ ان کے سرپرستان سے رابطہ رکھا جائے۔ سرپرستان سے رابطہ رکھنا یہ ایک بہت بڑا ایک محرک ہے کہ جس کی وجہ سے طالب علم علم و عمل کے میدان میں بہت آگے نکل سکتا ہے۔
لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو عمومی طور سے ہمارے عمومی حالات میں ہم داخلے کے وقت بھی نہیں، عام حالات میں بھی نہیں، اور ویسے بھی نہیں، عام عمومی طور سے ہم اساتذہ کا، طالب علم کے ادارے کا، طالب علم کے سرپرستان کے ساتھ کوئی خصوصی رابطہ نہیں ہوتا۔ جبکہ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ ہر ایک مہینے کی ایک جائزہ رپورٹ تیار کی جائے، جس میں طالب علم کے اساتذہ کے لیے لازم ہو کہ وہ ان کے سرپرستان کی طرف اس کو بھیجیں، اور ذرائع ابلاغ ماشاءاللہ آج کل کے لحاظ سے بہت ایسے ہوئے کہ منٹوں کے اندر بہت سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں، اور منٹوں کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تمام باتیں اور تمام اپنی چیزیں پہنچ جاتی ہیں، اور بہت ساری خیر انشاءاللہ اس سے وابستہ ہوتی ہے۔ ایسے اساتذہ اور ایسے ناظمین کہ جو کہ اپنے سرپرستان کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، ایسے کردار ادا کرتے ہوں، تو یہ انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اور بہت سارے طالب علم اپنے اندر یہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے فلاں اپنے والد کے ساتھ، ہمارے چچا کے ساتھ، ہمارے فلاں سرپرستان کے ساتھ ہمارا مدرسے والوں کا رابطہ ہے، تو بہت ہی زیادہ اچھے انداز سے اور اپنی ناکامی سے ڈرتے ہوئے اور اپنی جو ہے وہ عزت کو سامنے رکھتے ہوئے اور بے عزتی کا خیال کرتے ہوئے کہ ہماری بے عزتی نہ ہو جائے، یا ہمارے عام حالات میں لوگ ہمیں مختلف طریقوں سے دیکھیں گے، تو وہ پڑھنے پڑھانے کی طرف از خود آ جاتے ہیں، اور وہ ایسے کارگر، یہ ایک ایسا نسخہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بہت سارے ایسے طالب علم ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے پڑھنے والے ہوتے ہیں جو کہ عمومی طور سے عام حالات میں جہاں ان کی رہائش ہوتی ہے، وہ سارے رشتہ دار ایک ساتھ رہتے ہیں، تو سارے رشتہ داروں کے اندر ان کے نیک نامی ہو اور بدنامی نہ ہو، تو اس ڈر سے بھی کہ بھئی ایک کو بات جائے گی تو سارے ہمارے رشتہ داروں کے اندر بات پہنچ جائے گی، تو اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے بھی وہ پڑھائی کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک محرک ہے ایسا کہ اساتذہ کا طالب علم کے سرپرستان کے ساتھ ربط ہو جائے، تو یہ ربط انشاءاللہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ معاملہ بہت نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے، بڑے بڑے موانع جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طالب علم کے لیے پڑھائی کی طرف اس کو لے کے آ جاتی ہیں، پڑھائی کی طرف اور تعلیم اور تعلم کی طرف اور علم و عمل کی طرف وہ طالب علم آ جاتا ہے اور اپنے مقصد کی تکمیل کی طرف چل نکلتا ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں بہت اہم ترین چیز اس بات کی طرف بھی غور کرنا ہوتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ایسا طالب علم جو کہ طالب علمی کی اور ہمارے درس نظامی اور دوسرے جو ہمارا تعلیمی ایک دورانیہ ہے، اس دورانیے میں اگر وہ بیچ تک، درمیان تک، وسط تک پہنچ گیا ہو، ایسے طالب علم کو ہر حال میں کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہیے، جیسا تیسا بھی ہو اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان اس وقت بہت زوروں پر ہوتا ہے، ایسے طالب علم کے اوپر اس کا بہت زیادہ زور چل رہا ہوتا ہے، اور بہت سخت قسم کی جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ جس میں وہ طالب علم درجہ رابعہ تک آ گیا ہو، درجہ خامسہ تک آ گیا ہو، تو اب اس کو پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہے، نہ وہ یہاں کا رہے، نہ وہ اور زندگی میں کسی اور کام کا رہے۔ تو ایسے طالب علموں کی طرف اساتذہ کو خوب محنت کرنی چاہیے، خوب ان کو نکالنا چاہیے، خوب ان کو آگے کی طرف لے کے آنا چاہیے کہ اس کے اوپر اساتذہ کی سالوں کی محنت صرف ہوئی ہے، اور کار خیر میں حصہ لینے والے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کی جو ہے وہ دولت صرف ہوئی ہے، پیسہ خرچ ہوا ہے، لاکھوں روپیہ اس طالب علم پر خرچ ہوا ہے۔ ان حالات میں اگر طالب علم چھوڑ دے گا، طالب علم کو نکال دیں گے، یا طالب علم جو ہے وہ طالب علم کو نکال دیں گے، یا وہ مدرسہ چھوڑ کے چلا جائے گا، یا وہ نہیں پڑھ پائے گا، تو اس صورت میں ہم کتنے پیچھے ہو جائیں گے۔ ہمارے جو دینی ادارے ہیں ان کے مقاصد طالب علموں کو
آگے لے کے جانا ہوتا ہے، مدرسے سے خارج کرنا مقصد نہیں ہوا کرتا۔ یہ تمام عمومی طور سے جو باتیں ہیں وہ میں نے عرض کی ہیں۔ بعض دفعہ اور بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسے طالب علم ہوتے ہیں جن کا مقصد طلب علم نہیں ہوا کرتا، ان کے اور دوسرے مقاصد ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کے لیے وہ مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں۔ ان مقاصد کی تکمیل میں اگر کوئی طالب علم پایا جائے تو فوری طور سے اس کا اخراج کر دینا چاہیے کہ وہ مدرسے کے بنیادی اور ہمارے علم و عمل میں جو بنیادی ہمارا کردار ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسلام دشمن عناصر کے وہ مددگار ہوتے ہیں اور اسلام دشمن عناصر میں وہ شامل ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کے معاون ہوتے ہیں اور ہمارے دین و اسلام کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، باقاعدہ ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مدارس میں اگر دیکھیں تو اس لحاظ سے بالکل ان کا اخراج کر دینا یہ بالکل عین یعنی بالکل صحیح چیز ہے اور بالکل اصول اور قواعد کے عین مطابق ہے۔ ان حالات میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔